آج ہمارے سامنے ایک ڈرامہ قسط کا تفصیلی جائزہ ہے۔ عنوان ہے اعتماد کی انتہا، ٹوٹتے رشتے اور عورت کا درد۔ تو اس میں کافی یوں سمجھیں پیچیدہ تعلقات، اعتماد کے مسائل اور خاص طور پر عورت کے جذباتی درد پر بات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ صرف کہانی نہیں بتاتا بلکہ کرداروں، ان کے مکالموں کے ذریعے وہ معاشرتی رویوں اور رشتوں کی جو نزاکتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس جائزے سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں جو متن میں بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو شروع میں ہی جائزہ نوید کے غصے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی زینب پہ غصہ ہے کیونکہ اس نے نوید کی بچپن کی دوست ہانیہ کو فون کیا۔ اب جائزہ کہتا ہے کہ نوید کا معافی مانگنے سے انکار کرنا یہ صرف غصہ نہیں، یہ معاشرے میں جو مردانہ انا کا مسئلہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ جائزہ نگار صرف ایک طرف نہیں دیکھ رہا۔ وہ نوید کے رویے کے پیچھے جو وجوہات ہو سکتی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور زینب کی جو بے بسی ہے اس کے لیے بھی یوں کہیں کہ ہمدردی دکھاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف سیاہ و سفید نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اصل زندگی کے مسئلے اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جائزے میں ایک جگہ زینب کی والدہ کا ایک جملہ ہے جو وہ بڑا چونکانے والا بتایا گیا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں، کیا ہم نے بیٹی کو ذہنی تشدد کے لیے بیاہ دیا؟ اوہ! جی، اور پھر زینب کا اپنا احساس کہ اگر شوہر میرا نہیں تو یہ گھر بھی میرا نہیں۔ جائزہ نگار کہتا ہے کہ یہ ایک گہری جذباتی ٹوٹ پھوٹ دکھاتا ہے۔ یقیناً، اور جائزہ ان لمحات کو صرف ڈائیلاگ نہیں سمجھتا ہے، یہ تو عورت کی شناخت، اس کی خودی، رشتے میں اس کی جگہ، ان سب پر گہرے سوال اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ بتاتا ہے کہ جذباتی تعلق اور عزت نفس کتنی ضروری ہے کسی بھی رشتے کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور کردار ہے عروسہ۔ جائزہ کہتا ہے کہ وہ رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے مگر خود بھی کافی الجھنوں میں ہے۔ اگر ایک طرف تو نوید ہے جو اسے زینب سے بات نہیں کرنے دے رہا۔ ہاں، یہ اس کی اپنی انا کا مسئلہ لگتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف وہ فرحان کی واپسی اور نوشین کی بلیک میلنگ جیسے مسئلے بھی ہیں، تو اس کا کردار کافی وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور جائزہ عروسہ کے کردار کے دونوں پہلو دکھاتا ہے۔ وہ بے وقت کمزور بھی لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں مضبوط بھی۔ خاص طور پر وہ سین جب اس کا شوہر اسد دبئی جا رہا ہے اور وہ روتی ہے، تنہائی سے ڈرتی ہے۔ ہاں، وہ والا سین۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ صرف کمزوری نہیں، یہ انسانی رشتوں میں جو جذباتی انحصار ہوتا ہے نا، اس کی گہرائی دکھاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، ایک اور کردار ہے انم۔ اس کا ذکر بھی جائزہ کرتا ہے۔ بظاہر بڑی نرم گفتگو ہے اس کی۔ ہاں، لیکن جائزے کے مطابق اس نرمی کے پیچھے چالاکی چھپی ہے۔ وہ فہد نامی کردار کو استعمال کر رہی ہے۔ اوہ! تو یہ کردار ایک طرح سے یہ دکھاتا ہے کہ جو بظاہر بے ضرر لگے وہ شاید زیادہ خطرناک ہو۔ مطلب خاموشی میں طوفان چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل، جائزہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کرداروں میں گہرائی ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ جائزہ ڈرامے کے مکالموں کی تعریف کرتا ہے، اداکاری کی بھی، اور جو بنیادی پیغام ہے، اعتماد، عورت کی خودداری، ذہنی صحت، اسے سراہتا ہے۔ جی، البتہ ایک بات جائزہ مانتا ہے کہ کہیں کہیں کہانی کی رفتار تھوڑی سست لگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سارے تجزیے کا آپ کیا کہیں گی؟ نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ رشتے اعتماد کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور جب یہ اعتماد ٹوٹتا ہے، خاص طور پر جب عورت کے جذبات، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو صرف رشتے نہیں ٹوٹتے، وہ انسان خود بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک سوال جو یہ جائزہ ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ کہ جسے معاشرہ مضبوطی سمجھتا ہے، جیسے نوید کی ضد ہے، کیا وہ اصل میں وہ اندرونی کمزوری کی علامت تو نہیں؟ جی، اور اس کے برعکس وہ جذبات جنہیں کمزوری سمجھا جاتا ہے، جیسے عروسہ کا اپنی تنہائی کا خوف، کیا وہ دراصل انسانی تعلق کی گہرائی اور ایک دوسرے پر انحصار کی جو ہماری فطری ضرورت ہے اس کا ثبوت ہے؟ یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے۔